معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی دور کے واقعات کی چند یادیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ آج عصر حاضر میں ضرورت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے جائیں۔ ہر انسان اور حکمران بالخصوص فی زمانہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے مدینہ کی بنیاد رکھی ہے، ایک بہترین معاشرہ اس کی بنیاد رکھی، اس پر عمل کرتے ہوئے سیرت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور لوگوں کو ویسے ہی عمل کرنے کی ترغیب دیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیں اور اس کی بلائیاں سمیٹ لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا گیا۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے نغمے گائے، آپ علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہیں۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ پیارے نبی ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ ہر کوئی نکیل پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، جہاں اس کو حکم ہوگا یہ وہیں جا کر کے رکے گی، ٹھہرے گی۔ اب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ وہ ان سے کہہ رہی کہ سبھی جا رہے ہیں، آپ بھی جائیں، کوشش کریں کہ ہمارے گھر میں آ جائیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو وہ نبی امیروں سے پیار کرتے ہوئے تو پھر تو ہمارا نمبر کوئی نہیں لگنے والا، اور اگر غریبوں سے وہ محبت کرتے ہوئے ان کی الفت محبت مودت وہ غریبوں کے ساتھ ہوئی تو ہمارے جیسا کوئی اور ہے کوئی نہیں، پھر ہمیں چھوڑ کر کے کہیں اور جا نہیں سکتے۔ آپ علیہ السلام کی اونٹنی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ گئی۔ آپ علیہ السلام کو سیدنا ابو ایوب اپنے گھر میں لے کر کے گئے۔ اب 2 منزلہ جو ہے وہ عمارت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نیچے رہنا پسند کیا۔ سیدنا ابو ایوب اور ان کی بیوی وہ جو بلائی منزل تھی، اوپر والی منزل تھی، رات انہوں نے وہاں گزاری۔ اب راتیں بھی جو ہے وہ ٹھنڈی تھی، سردی والی راتیں، اور رات پانی آیا تو گھر کے جتنے بھی کپڑے تھے انہوں نے وہ سوراخ بند کرنے میں لگا دیے کہ جہاں سے پانی نیچے جانے کا خطرہ تھا، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پریشان نہ ہو پانی کی وجہ سے۔ رات ایسے ہی سردی میں گزار دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اوپر شفٹ ہوئے۔ چند روز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قباء میں ٹھہرے ہیں، تو مسجد قباء کی تعمیر کی ہے، اس کی بنیاد رکھی۔ اب یہاں سے جب مدینہ کی طرف رخ کیا، آگے مدینہ شہر کی طرف، تو رستے میں جمعے کا وقت ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں صرف جمعے کے لیے ٹھہرے ہیں، اور اس جگہ پہ سب سے پہلے جو جمعہ جہاں پڑا اسلام کا سب سے پہلا جمعہ، آج بھی وہ مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے اور مسجد جمعہ کے نام سے وہ مشہور ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا کیا، وہاں مسجد کی بنیاد رکھی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام
مدینہ پاک پہنچے، وہاں جاتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنا گھر تعمیر نہیں کیا، اپنے گھر بار کو نہیں دیکھا کہ میں اپنا گھر پہلے بنا لوں، سب سے پہلے وہاں جا کر کے بھی ضرورت محسوس کی ہے تو اللہ کے گھر کی محسوس کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جا کر کے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی ہے، خود اینٹیں اٹھا اٹھا کر کے مزدوری کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی مزدوری کرتے نظر آتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم وہ بھی اینٹیں اٹھا رہے ہیں۔ ایک کچی سی مسجد بنائی، اس کی چھت بھی جو ہے وہ کھجور کے پتوں کے ساتھ اور لکڑیوں کے ساتھ اس کی چھت ڈالی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہ مسجد تعمیر کی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن قباء میں رہے، وہاں بھی مسجد تعمیر کی ہے۔ جمعہ کا وقت ہوا، جمعہ پڑھنے کے لیے جس جگہ ٹھہرے ہیں وہاں بھی مسجد تعمیر کی ہے، اور جہاں جا کر کے رہے مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بھی یہ دیا، امر ببناء المساجد فی الدور، کہ گلی محلوں میں، کوچوں میں مسجدیں بناؤ۔ مسجدیں بنانے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی تعمیر رکھی۔ اب اس کے بعد نمازیں جاری ہیں، نمازیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ اب سبھی اصحاب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس وقت نماز ہونی۔ اب کچھ لیٹ آ رہے ہیں، کچھ جلدی آ رہے ہیں، کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے۔ صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیا گیا۔ سیدنا عمر نے کہا، اللہ کے رسول یہ جو الفاظ ہیں الصلاۃ جامعہ، نماز جمع کرنے والی ہے، تو یہ الفاظ کہے جائیں مختلف جگہوں پہ جا کر کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند کیا اور یہ الفاظ کہتے رہے صحابہ کرام۔ پھر سیدنا عبداللہ بن زید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سوئے ہوئے خواب میں اللہ رب العالمین نے ان کو اذان سنوائی۔ جب اذان سنی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا، اے اللہ کے رسول میں نے یہ کلمات سنے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سچا خواب ہے، یہی الفاظ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آواز پیاری ہے، ان کو سکھلا دو۔ یہ الفاظ اذان کے جو الفاظ ہیں یہ سکھلا دیے گئے۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ صبح آئے، آپ علیہ السلام سے فرمانے لگے، اللہ کے رسول یہی الفاظ تو اللہ نے مجھے بھی سنائے ہیں، خواب کے اندر یہی الفاظ میں نے دیکھے ہیں۔ اس کے بعد یہ اذان کے کلمات یہ اسلام کا شعار بنا، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان کا اہتمام کیا گیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ظاہری بات ہے جتنے بھی اصحاب آئے تھے مکہ تھے ہجرت کر کے، اب مدینہ کے اندر ان کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی پیار محبت۔ اب ظاہری بات ہے انصار تھے، مہاجر ہجرت کر کے آئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ ان میں بھائی چارہ قائم کیا جائے، مواخات مدینہ قائم ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انصاری کو پکڑا، ایک مہاجر کو پکڑا، ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا آج کے بعد تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ ایسی مواخات اس کی مثال آج تلک نہیں ملتی۔ اللہ کی قسم یہ بہترین معاشرے کا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی۔ کیسی ابتدا ہے کہ کہنے والے تو یہاں تک کہہ گئے کہ میری ایک بیوی ہے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو، میرا فلاں باغ ہے، میرے فلاں پلاٹ ہیں، میں وہ آپ کو دیتا ہوں، میرے حصے میں جو آئیں گے وہ میں رکھ لیتا ہوں، اپنے حصے میں جو آئیں آپ وہ رکھ لیں۔ لیکن وہ بھی کمال تھے، یہاں سے تو آفر ہوئی ہے نا کہ لے لیں، لیکن آگے سے انتہا کا ڈالی ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں آپ مجھے بتلائیں بازار کا رستہ کدھر ہے، تجارت کروں گا، جا کر کے محنت کروں گا۔ محنت کی ہے، پھر اللہ رب العالمین نے برکتوں سے نوازا ہے۔ یہ بہترین اسلامی معاشرہ اس کی بنیاد رکھی ہے، بنیادیں ایسے رکھی جاتی ہیں۔ وہ تو سگے نہیں تھے، اللہ کی قسم ان کی مثال آج تلک نہیں ملتی، لیکن آج سگا بھائی ہے، وہ اپنے بھائی کی ٹانگیں کاٹتے ہوئے وہ ملے گا آپ کو، بھائی کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے۔ اللہ کی قسم کوئی بھی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائی بہنوں کے حصوں پہ قبضے کر رہا ہے، بہنیں جو ہے وہ بھائیوں پہ ظلم کر رہی ہیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں۔ یہ سگے نہیں تھے لیکن مثالیں اعلیٰ قائم کی ہیں۔
کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ یہ صحابہ کرام تھے۔ اب مدینے کا دفاع مضبوط کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میثاق مدینہ، کیونکہ یہاں یہودی بھی موجود تھے، عیسائی بھی تھے اور کچھ مشرکین بھی تھے، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ میثاق مدینہ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے یہودیوں کے ساتھ کہ کوئی بھی مدینے پر حملہ کرے گا اس کا دفاع ہم مل کر کے کریں گے، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، اپنے دین پر رہ کر کے ہر بندہ اختیار ہے اس کو وہ عمل کرے، حقوق ہیں ان کے، ذمیوں کے حقوق ہیں، لیکن ان کے حقوق کی آڑ میں اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ان کے حقوق کی آڑ میں مسلمانوں پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ یہ میثاق مدینہ کی چند باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی اور پھر حاکم مانا جائے گا تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب یہی ساری صورتحال ہے۔ اسی صورتحال میں وہ مشرکین بڑے پریشان تھے، قریشی تھے وہ بڑے پریشان تھے، انہوں نے خط لکھا جو یثرب کے مشرکین تھے ان کو، کیا لکھا ہے کہ مسلمانوں کو مدینہ سے تم نکال دو، اگر نہیں نکالو گے تو ہم تم پر حملہ کریں گے، تمہارے جوانوں کو قتل کریں گے، تمہاری عورتوں کو ہم قیدی بنا لیں گے، ان کو یہاں سے نکال دو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا مزید سخت سے سخت ہوتا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رات کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پہرا دیتے ہیں گلی بازاروں میں، کہ جب سوتے ہیں تو اپنے ہتھیار تلواریں وغیرہ لے کر کے رات کو سوتے ہیں۔ اب جو مشرکین تھے یہود کے بھی وہ حلیف تھے، یہودیوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مدینہ کے اندر سے بھی خطرات لاحق تھے اور باہر سے بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی اثناء میں پتہ چلا ایک قریش کا قافلہ وہ مکہ سے نکل رہا ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قیادت میں وہ سامان تجارت لے کر کے شام کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اس قافلے کو ہم نے روکنا ہے تاکہ ہمارے پاس جو ہے وہ سامان ہو، دولت ہو، تاکہ وہ بھی مزید کمزور پڑ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سختی سے مجبور نہیں کیا کہ تم نے بھی ہمارے ساتھ جانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان کیا 313 یا 314 یا 317 صحابہ آپ علیہ السلام کے ساتھ گئے ہیں۔ اب وہ مکہ سے جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ نکلا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بیدار آدمی تھے، بڑے چاقو چوبند آدمی تھے، انہوں نے جب وہاں سے سفر شروع کیا تو کہنے والوں نے ہر ایک سے پوچھتے کہ مدینہ کے جو مسلمان ہیں ان کی کیا حالت ہے، وہ کہاں ہیں، مدینہ کے اندر ہیں یا کوئی اور بھی نقل و حرکت ہے، ہر ایک سے پوچھتے ہیں۔ اس کو کسی نے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر کے نکل رہے تھے، لیکن بتانے والوں نے بتلا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو لے کر کے وہاں سے نکل پڑے۔ اب یہ آ رہے تھے، رخ ان کا پہلے تھا بدر کی طرف، اب انہوں نے اپنا رخ جو ہے وہ چینج کیا۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس بات کی اطلاع نہیں ہوئی، اب انہوں نے اپنا رخ جو ہے وہ چینج کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں بدر کی طرف، انہوں نے اپنا پہلے یہ بدر کی طرف آ رہے تھے، اپنا رخ چینج کر کے دوسری طرف ہوئے اور یہ وہاں پہنچ گئے۔ اب اس نے پیچھے بھی اطلاع کر دی، سیدنا ابو سفیان نے پیچھے اطلاع کر دی تھی کہ مسلمان حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہماری مدد کے لیے پیچھے پہنچے۔ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قافلے کی اطلاع مل گئی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ وہاں جب پہنچے تو انہوں نے اطلاع دی اور خبر دی کہ میں بچ کر کے نکل گیا ہوں، آپ واپس چلے جائیں۔ لیکن ابو جہل اکڑ تھی نا اس کے اندر، تکبر تھا، اس نے کہا کہ اب نہیں جائیں گے، اب ان کا خاتمہ کر کے جائیں گے۔ اب سارے ہی تیار ہیں واپس جانے کے لیے، ابو جہل تیار نہیں ہے، مجبوراً، کیونکہ سردار تھا، مجبوراً سبھی کو وہاں رہنا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، بتلاؤ کیا کہتے ہو؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان، علی، سبھی نے اچھی باتیں کی، کہا کہ ہم لڑیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر کے ہم اپنی جانیں نچھاور کریں گے۔ سیدنا مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ،
ہم نہیں کہیں گے آپ کو جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑو، ہم تو آپ کے ساتھ اپنی جانیں بھی دیں گے، ہم آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مسلمانوں مجھے اور بتلاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر کے کہا اگر آپ ہمیں سمندر کے اندر کودنے کا حکم دے گے تو ہم وہاں بھی کود جائیں گے، ہم آپ کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کریں گے، ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ، مل کر کے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا پھر خوش ہو جاؤ، میں دو گروہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا تم سے وعدہ کرتا ہوں، ایک گروہ اللہ نے دینا تمہیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدر کے مقام کی طرف گئے، جا کر کے میدان کا جائزہ لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا، ساری جگہیں بتلائی۔ اب یہ مشرکین 1000 کا لشکر، مسلمان جو ہے وہ 313 ہیں، 314 یا 317 مختلف روایات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے اب گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ یہ مٹھی بھر جو نوجوان تو نے مجھے دیے ہیں، اگر آج یہ اس دنیا ایسا صفحہ ہستی سے مٹ گئے، آج یہ زندہ نہ رہے تو قیامت تلک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ تو مدد فرما۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے کہا اللہ کے رسول اللہ نے آپ کی دعاؤں کو اب قبول کر لیا، اب آپ بس کر۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلاننگ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ترتیب بنا کر کے اب جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی، ان کی گردنیں ماری گئیں، اب وہ بغدر مرچی اور بھاگنا شروع ہوئے۔ اب سیدنا ابو عبد الرحمن بن عوف اس طرف ہیں، صف بنا کر کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے اردا گرد دو نوجوان تھے اور مجھے کوئی سیفٹی نہیں تھی، میں سمجھ نہیں رہا تھا کہ یہ میری کیسے حفاظت کریں گے یا کیسے دفاع جو ہے وہ کریں گے۔ کہتے ہیں ایسے ہی مجھے کار میں ان میں سے ایک کہتا ہے چچا اب ہمیں بتائیں تو صحیح ابو جہل کدھر ہے، ابو جہل کدھر؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ چھوٹا ہے اس نے کیا کرنا؟ کہتے ہیں سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ابو جہل کا تو بتلائیں۔ کہتے ہیں ایسے ہی ابو جہل نظر آیا مجھے، میں نے کہا کہ وہ فلاں ہیں، کہتے ہیں میں دیکھتا ہی رہا کہ ان میں سے ایک آگے بڑھا، اس نے جا کر کے اس کے پاؤں پہ وار کیا، دوسرے بھی وار کیا، اس کو گرایا، اس کو جہنم واصل کیا، ابھی کچھ نہ کچھ جان باقی تھی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے اس کو قتل کیا، اگر تب بھی اس کے اندر موجود تھی۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ ساری جگہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ پہ جا کر کے کہا تھا نا کہ یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا، اسی جگہ پہ سارے قتل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا، فتح ہوئی جنگ بدر میں۔ یہ مارکہ یہ حق و باطل کا پہلا مارکہ تھا، 2 ہجری کے اندر 17 رمضان المبارک کو یہ پیش آیا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا رعب کفار کے دلوں کے اندر ڈال دیا۔ اب سارے کفار جتنے بھی قیدی تھے ان سے کچھ نہ کچھ سامان لیا اور ان سے فدیہ لے کر کے ان کو جو ہے وہ واپس بھیج دیا۔ ان کو ذرا 2 منٹ باہر لے جائیں، عظیم بھائی ان کو پانی وغیرہ پلا لیں باہر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جب یہ فتح دی ہے تو یہ یوم الفرقان کے نام سے، یعنی حق اور باطل کے درمیان جو فیصلہ ہوا، یہ سب سے پہلا مارکہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ وقت گزرا، قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہوا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ کفار بڑے پریشان تھے، بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اسی سلسلے میں جنگ احد جو ہے وہ ہوئی ہے، انشاءاللہ وہیں سے آئندہ شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر کے اور سیرت رسول کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔